جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے۔ میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور کب ہوئی؟ ایک پہلی 8 جولائی کو ہوئی، اس کے بعد جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی میری، اس کے بعد۔ ہارون صاحب، یہ جو دعویٰ آیا ہے بہت ہی، دیکھیے یہ پہلے بھی بات کہی گئی ہے کہ ناصر بٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ ان کا کچھ بیک گراؤنڈ بھی اچھا نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بڑا جو ہے وہ مطلب اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت قریب ہیں، کہا مبینہ طور پر وہ جرائم پیشہ آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ تو جو پھر مزید شکوک پیدا ہوئے جب ارشد شریف کی خوشی کا اظہار کیا ارشد شریف کے قتل پہ محترمہ مریم نواز نے۔ اب یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس پہ ججمنٹ نہیں دینی چاہیے، اس پہ رائے نہیں قائم کرنی، بہت سنگین الزام ہے، نہیں اس پہ رائے دینی نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تفتیش ہونی چاہیے ہر چیز کی، یہ پہلو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے جیتے جی یہ لوگ جیت نہیں سکتے، یہ تو ظاہر ہے کہ ارشد شریف پہ مقدمہ قائم ہو رہا تھا اور اس کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ لیکن دیکھیے ایسے حالات میں دشمن ممالک بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے کہ ایسا آپریشن کیا جائے کہ الزام کسی اور پہ آ جائے اور افراتفری پھیلے، مایوسی پھیلے ملک میں۔ اچھا، اور لوگوں میں کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے بات کچھ چیزیں ان کی پوری طرح تصدیق نہیں کی جا سکتی، کہ پاکستان آرمی نے ایک سروے کرایا ہے ارشد شریف کے معاملے پہ، عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اور سواتی کے معاملے میں پبلک اوپینین کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب سروے پیش کیا گیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ لوگوں میں کتنی بدگمانی پیدا ہو چکی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کا تو ایک ہی علاج ہوتا ہے، جب معاملہ اتنا سنگین اور پیچیدہ ہو تو اس کی شفاف تحقیقات نہیں، شفاف تحقیقات۔ ان کی بیوی نے خط لکھا ہے صدر ان الوی کے کو خاندان کو، جی، کہ اقوام متحدہ، انہوں نے مرحوم نے خود خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، اور یہ کہا تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے، شیریں مزاری سے بھی کہا تھا۔ اب ہونی چاہیے اس کی تفتیش۔ آپ نواز شریف کو جو ان کے مخالف ہیں فوراً مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ جی ہاں یہ مجرم ہے، قصوروار ہے۔ کیسے قصوروار ہے بھائی؟ پتہ کیے جائے نا، تو الزام ہے، چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ الزام تو الزام ہے، وائلڈ ایلیگیشن، لیکن اب یہ سوال ہے کہ تفتیش کرے گا کون؟ ان سب کو تفتیش سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ مقرر کرے ایسے پولیس آفیسرز کا پینل، چاہے وہ سرونگ ہوں، ریٹائرڈ ہوں، پھر ان کے لیے مانیٹرنگ کے لیے ایک جج مقرر کرے۔ ایک پرپوزل ہے، لوگ اس سے بہتر پرپوزل بھی دے سکتے ہیں، اور یہ بالکل تمام چیزیں، اور اس کی ڈیڈ لائن مقرر کرے، اور وہ پولیس افسروں کے مشورے سے کتنے دن چاہیے، فرانزک وہ ہو اپنا ساری چیزیں، اور مانیٹرنگ ہو اور شفاف رکھا جائے، اور جب وہ رپورٹ پیش کی جائے تو عدالت پھر اس میں فائنل ججمنٹ دے، چاہے اس میں کچھ دن لگ جائیں، چند ہفتے لگ جائیں، لیکن یہ تو معاملہ تو اس کو علم نشرہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کینیا کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ یہ ویل پلانڈ مرڈر تھا اور کسی تربیت یافتہ شوٹر نے کیا ہے۔ تو یہ تو بات اب ہے نا کہ وہ غلط تھی پولیس کی بات، کہ رکے نہیں اس لیے ہم نے گولی چلا دی۔ لیکن میں آپ کا ایک واقعہ سنتا ہوں، مجھے بہت پرانی بات ہے، عمران خان کا 2003-4 کی بات ہوگی، یا شاید تھوڑا سا آگے پیچھے کی۔ مجھے اس نے لاہور میں کہا کہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی، کافی لمبی ہم نے ڈسکشن کی، تو اس نے کہا کچھ چیزیں ہیں اسلام آباد میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا میں تو بھائی چیچنیا جانے کا ایک امکان پیدا ہوا، وہاں جا رہا ہوں، چچنیا جا رہے ہیں، تو وہ نہ ہو سکا بندوبست۔ جناب حمید گل صاحب کے کچھ رابطے تھے تو وہ نہ ہو سکا۔ ایک صاحب گئے تھے، ویسے مری کے رہنے والے تھے، جماعت اسلامی کے ورکر تھے، قاضی صاحب نے کوئی مینج کیا تھا۔ تو وہ کچھ دن کے بعد عمران خان صاحب آیا اور انہوں نے کہا بھائی میں چچنیا سے ہو آیا۔ اچھا، چچنیا سے کیسے ہوا بھائی آپ؟ انہوں نے کہا ایک برٹش پارلیمنٹ کا ڈیلیگیشن جا رہا تھا، تو جمائمہ کی اس وقت شادی ابھی برقرار تھی، جمائمہ نے کہا ان کے بھائی، نہیں انہوں نے خود کہا ان کے بھائی سے، تو انہوں نے کہا میں شامل کرا دیتا ہوں آپ کو، کوئی میرا خیال ہے کوئی ایجنڈا سیاسی نہیں ہوگا، تو یہ شامل ہوگا، کوئی اس طرح کا ماحولیات کا یا کوئی ویلفیئر کا یا کس طرح کا۔ تو وہاں سے کہتے ہیں کہ ماسکو کے ایک چھوٹے ایئرپورٹ سے ایک طیارہ مجھے لے گیا گروزنی۔ ٹھیک ہے، اب گروزنی میں ویسے لطیفہ یہ ہوا کہ ساری رات جنگ ہوتی رہی، میں بھی دعائیں مانگتے رہے، جمائع میں بھی تھی، جمائع میں بھی ساتھ۔
میں نے کہا یہ پاسبل کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں اتنا بڑا دنیا بھر میں، ان کے ہر طرح کے رابطے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو لوگ لے کے گئے تھے وہ قانونی طور پہ تو نہیں لے کے گئے تھے، حالانکہ کوئی اس طرح کا جرم تو نہیں ہے، نہ کوئی تقریب، وہ تو صرف جاننا چاہتے تھے کہ حالات وہاں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر کہیں ہر ملک میں مافیا ہے۔ فیصلہ آباد کے ایک صاحب تھے جو ایک انٹرنیشنل مافیا چلاتے تھے، کبھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور کسی کو گمان ہی نہیں تھا یہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مافیاز ہیں، ان سے کام تو لیا جا سکتا ہے، کس نے لیا ہے یہ معلوم نہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے صحافیوں نے بڑا مایوس کیا، انہوں نے ارشد شریف کے کیس کو اس طرح نہیں اٹھایا جیسے انہیں اٹھانا تھا۔ آدمی جیسا ہوتا ہے نا اس طرح دوسروں کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ وہ شہباز گل سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے نام لو، تو مگر شہباز گل فطری بات ہے کہ بھائی اتنی خوفناک حادثے کے بعد اگر وہ تھوڑے سے محتاط ہو گئے تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جرنلسٹوں کو ایک مشترکہ اقدام کرنا چاہیے، کوئی کہ شاہین صاحب بھائی صاحب نے کوشش کی ہے، عامر متین صاحب مستقل اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی پلیٹ فارم ہونا جی، کوئی طریقہ وضع کیا جائے، حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جرنلسٹ خود ایک کمیٹی بنائیں، وسائل جمع کریں، وسائل کا کوئی کمی نہیں ہے، لوگ اس کام کے لیے تو جو سیاسی طور پہ تقسیم ہے جرنلسٹ پہ نہیں، مگر دیکھیں نا، اس قتل پہ تو سب کو ملال ہے، اور سب اس کی تفتیش چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، افضل بٹ بھی چاہتے ہیں، وزیر عباس بھی چاہتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں نا۔ تو بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک ایسے جرنلسٹوں کی کمیٹی بنائیں، وہ خود ہی فیصلہ کریں، کچھ پولیس افسروں سے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ آپ یہ تو نہیں نہ کر سکتے۔ وہ عرب شاعر تھا امراء القیس، جس کو سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، جب اس کو صحرا میں پڑا ہوا تھا باپ نے نکال دیا تھا گھر سے، تو باپ کے قتل کے بنو اسد نے اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ جہاں آپ بتا رہے تھے کہ امام حسین نے وصیت کی تھی بنو اسد سے کہ جب یہ ہو جائے سانحہ جس کا انہیں اندازہ تھا تو یہ ہماری قبریں یہاں پر تدفین کی جائے باوقار طریقے سے، بنو اسد نے قتل کیا، اسی بنو اسد قتل کیا تھا امراء القیس کے باپ کو، قبائلی تو اس نے کہا قبائلی معاشرے سے، اس نے کہا کہ میری جوانی اس نے برباد کر دی، اپنے باپ کے بارے میں کہا، یہ اس کی فوراً اس نے ایک نظم لکھی اور جاتے ہوئے اپنے خون کا بوجھ مجھ پر لاد کر یعنی اب چلا مجھے انتقام لینا پڑے گا۔ اور پھر وہ مطلب اس کی بڑی دلچسپ تاریخی تفصیلات ہیں کہ کیسے اس نے بنو اسد پہ ان کو مہلت بھی دی کہ 3 مہینے کی مہلت ہے، اور پھر اس نے کیسے، دیکھیے اگر آپ ایک اپنے مقتول کا کی شفاف تحقیقات بھی نہیں کرا سکتے اور مجرم تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ بے عزی نہیں ہے، بلکہ بے عزی سے بھی آگے کا ایک لفظ ہے۔ جب کورٹ میں جائیں سارے صحافی مل کے، جی مل کے جائیں، کچھ کریں، جو بھی لاہے عمل جرنلسٹوں کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ بیٹھیں اور ایک لاہے عمل طے کریں، اور پیسوں کی ضرورت ہو تو جرنلسٹ خود بھی پیسے دے سکتے ہیں اور لوگ بھی دے دیں گے۔ اول تو ہمیں خود اظہار کرنا چاہیے، کیوں نہیں، ہم اس کے لیے بھی نہیں کر سکتے تو کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔